بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ شب برات یعنی ایک ایسی رات جب زمین و آسمان کا بادشاہ جو حاکم ہے، اپنی سلطنت کا سلطان ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، عظیم ہے، اپنی مخلوق کے ہر خاص و عام بادشاہ اور غلام کو ندا دے گا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تو میں معاف کر دوں، ہے کوئی نصیب کا مارا تو میں بخت سوار دوں، جسے زندگی کی طلب ہے مجھ سے مانگو میں مدت بڑھا دوں گا، جسے رزق کی قلت ہے تو سوال کرو میں رزق کشادہ کر دوں گا، آج اپنے خالی دامن لے آؤ میں بر بر کر عطا کروں گا، اور وہ جسے توفیق دے گا وہ اس کے آگے جولی پھیلائے حاضر ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ یہ وہ رات ہے جب بادشاہ بھی اس کے غلام بن جاتے ہیں، جب تمام مخلوق جوگ در جوگ گروہ در گروہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، ادھر دعائیں ہوں گی ادھر عطائیں ہوں گی، وہ فیصلے ہوں گے جو برحق ہوں گے۔ اس قیمتی رات کا ایک بہت مجرب وظیفہ، ایک بہت قیمتی عمل، جسے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی سنور جائے گی، آپ کا نصیب بہترین ہو جائے گا، آپ جس نعمت کی طلب کرتے ہیں وہ بھی عطا ہوگی، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ بھی بہت رزق سے، خوشیوں سے، سکون سے، عافیت سے نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے عمل کیسے شروع کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد ایک تیاری کرنی ہے، ایک ابتدا کرنی ہے، ایک نیت کرنی ہے۔ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر اپنی دعا وغیرہ کرنے کے بعد ایک اگربتی کا پیکٹ لینا ہے، اس پیکٹ پر آپ نے 313 بار آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جو باقیہ عمل ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، جب رات جاگنے کی ہوگی، جب سب لوگ مانگ رہے ہوں گے اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ آپ نے جو اگربتی کا پیکٹ جس پر اللہ الصمد پڑا ہے وہ جلا لینا ہے، اس کی جہاں جہاں پہ خوشبو جائے گی وہاں وہاں پر اس کی رحمتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اس عمل کا دیکھیں گے کہ کس قدر مجرب عمل ہے، اس کے کرنے سے آپ کو اپنے گھر سے بھی خوشبو آئے گی، اور یقیناً ایسا ماحول بن جائے گا کہ آپ کا ذکر اور عبادت میں دل بھی لگے گا، آپ کو اس کی جو افادیت ہے، جو فائدہ ہے خود نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اس اگربتی کو جلا کر گھر کے ہر کونے کی طرف لے کے جانا ہے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد آپ نے 12 نفل کی تیاری کرنی ہے، بڑے مخصوص خاص جو نوافل ہیں جن کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، وہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے، نعمتیں لکھ دیتا ہے، نصیب میں دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ہر چیز سے انشاءاللہ نواز دے گا۔ یہ بہت ہی قیمتی عمل ہے، مجرب عمل ہے، اور سادات خاندان کا ایک مخصوص عمل ہے۔ یہاں سید زادیاں یہ عمل ضرور کرتی ہیں اور اپنے وقت اللہ سے لکھوا لیتی ہیں، نصیب اللہ تعالیٰ بہترین کرتا ہے، اور کوئی بھی اگر نعمت مانگتی ہے، اگر بے اولاد ہو تو اللہ اسے اولاد سے نواز دیتا ہے، یا پھر تنگ دستی ہو تو رزق عطا کیا جاتا ہے، یعنی جس چیز کے لیے، جس حاجت کے لیے مانگا جاتا ہے وہ رب عطا کر دیتا ہے، اور یہ سب ہم نے مغفرت کے بعد مانگنا ہے کہ اللہ ہماری بخشش بھی کرے، ہمارے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، مرنے سے پہلے ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ نیت تو ظاہر ہے سب کی ہوگی کہ اس رات بخشش تو عام ہوگی، سب کو معاف کیا جائے گا، گناہ گاروں کو جس کو وہ چاہے گا۔ تو ہم نے اس اپنی نیت میں یہ ضرور شامل کرنا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس سے اللہ راضی ہو اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور پھر اس کے بعد ہمارے بخت سنوارے، ہماری عمر لمبی کرے، اور عمر کے ہر حصے میں نیکی کرنے کی توفیق دے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 12 نوافل کی نیت کرنی ہے، صدقہ خیرات ظاہر آپ ضرور دیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے گا، جتنا بھی آپ صدقہ دینا چاہیں اسے نکال کر علاحدہ کر لیں، اور عمل کرنے کے بعد صبح کے وقت آپ چاہیں تو اسے جسے بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 12 نفل کی نیت کرنی ہے، ہر نفل میں، ہر رکعت میں، سجدے میں، رکوع میں آپ نے سورۃ فاتحہ جب پڑھنی ہے اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے 11 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے اس میں بھی آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے 11 بار، پھر جب آپ کھڑے ہوں گے اس میں بھی آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے، پھر سجدوں میں، اور سجدے میں جب بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان اس میں بھی آپ نے اللہ الصمد ہی پڑھنا ہے۔ 12 کے 12 جو رکعات ہیں اس میں آپ نے سجدے، قیام، رکوع میں اللہ الصمد پڑھنا ہے، صرف اتحیات جب پڑھنے لگے تو اس میں آپ نے یہ نہیں پڑھنا، بس اتحیات پوری کر کے سلام کہہ دینا ہے، آپ نے ہر رکعت میں سلام کہنا ہے۔ اسی طرح
سے 12 رکعت نفل آپ نے پورے کر لینے ہیں، پھر آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھنا ہے بہت تسلی کے ساتھ، اپنی ندامتوں کے ساتھ، خوف کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ کہ کتنا گناہوں کا بوجھ ہے، کتنا باری آپ کے کاندھے ہیں، ان بوجھ سے آپ کی سوچ میں تھکاوٹ ہے، آپ کے الفاظ تھکے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کا دل ظاہر ہے آپ نے اتنا وقت گزارا ہے، اتنی زندگی گزاری ہے، بے شمار گناہ کیے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ اس کی بارگاہ میں آئے، اس سے مانگے، اس کے آگے جھک جائے، تو یہ سب سے پہلا انعام ہے اس کا۔ تو آپ شرمندہ ہیں، آپ نے اپنے لیے معافی مانگنی ہے، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی رو کر گڑ گڑا کے کہ اللہ پاک جو بھی گستاخیاں ہیں، گناہ ہیں، معاف کر دے، جو نافرمانیاں کر لی ہیں معاف کر دے، ان گناہوں کو جس سے تیرے غضب کو آواز دی، ہم ندامتیں اپنی ظاہر کرنی ہیں، سبحانہ ہے، اگر آنسو نہ بھی آئے تو رونے والا منہ بنا لیجئے گا۔ اس سے معافی مانگنے کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح ہاتھ میں لینی ہے، اس پر 12 تسبیحات پڑھنی ہے، 100 بار آپ نے ہر تسبیح کو پڑھنا ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور ڈوب کر پڑھنا ہے، عجز و انکسار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے جس وقت آپ پڑھ رہے ہوں گے، اگر آپ کے زبان میں رقت طاری ہو گئی اور دل گداس ہو گیا تو سمجھ جائیے کہ آپ کا وظیفہ مقبول ہو گیا، آپ کا عمل، آپ کا ذکر اللہ کو بہت پسند آ گیا۔ اور اس انداز میں پڑھیے گا، سمجھ کر، سوچ کر، رو کر، گڑ گڑا کر، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ تسبیحات کے بعد آپ دنیا کی کوئی بھی نعمت مانگیں گے، بخشش بھی مانگیں گے، وہ بھی ملے گی، اور نعمتیں بھی عطا ہوں گی۔ اللہ تمام عمر آپ کو خوشحال رکھے گا، آپ کی نسلیں عیش کریں گی، آپ کو رزق دیا جائے گا، نیکی کی توفیق دی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد کیجیے۔ یہ پہلا سوال ہے جو آپ نے اس سے کیا ہے، عبادت میں، ذکر میں، دعا میں، پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں، راستوں میں، منزلوں میں، اپنے گھر میں، ہر جگہ پر اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما دیجیے۔ یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ نے اس سے 3 ناموں سے آواز دی ہے، سب سے پہلا اس کا ذاتی نام اللہ، پھر رحمان مہربان ہونے والا، رحیم رحم کرنے والا، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تیسری تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ واحد ہے، یکتا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالموں سے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی ڈوب کے پڑھنی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے۔ اگر آپ نے رو رو کر یا پھر پریشانی والا منہ ہی بنا لیا کہ تمام عمر کے گناہ آپ کے کاندھوں پر سوار ہیں، جو بوجھ بنا رہے ہیں، بوجھ بڑھا رہے ہیں، آپ کی زندگی آگے ان عملوں پر لکھی جائے گی، آپ کو تنگ دستی دی جائے گی یا آسانی دی جائے گی، یہ رب کے فیصلے ہیں، لیکن آپ نے معاف کروانے ہیں، وہ بوجھ گناہ اللہ تعالیٰ سے دلوانے ہیں۔ تو آپ نے یہ تسبیح بھی بڑے سوچ کر، بڑے رک رک کر پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ نے چوتھی جو تسبیح کرنی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب اس کے بعد آپ جب یہ تسبیح پڑھیں گے معافی مانگنے کے بعد، اس کے پاس اس کے خزانوں میں بہت نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں بھی ہیں جو آپ نے اب تک دیکھ لی ہیں، جو لوگوں کے پاس ہیں یا آپ کے پاس ہیں، اس کے پاس وہ بھی نعمتیں ہیں جو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی، جو اللہ نے عطا کی ہیں، اس کے پاس بے شمار لاتعداد نعمتیں ہیں جن کی طلب آپ کو ہے، جن کے بارے میں آپ جانتے بھی نہیں۔ اللہ تیرے پاس جو بھی ہے میں ان سب کا محتاج ہوں، تیری طرف سے عطا کی ہر نعمت کا محتاج ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، بڑا پیار سے، بڑی عزت و اکرام سے اس تسبیح کو مکمل کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر نازل کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور دے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، بے شک تو بہترین وارث ہے۔ جب وہ آپ کا وارث بن جائے گا نا، آپ کے سر پر ہاتھ رکھ دے گا، آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا نا، تو آپ کی ہر چیز سنبھلنا شروع ہو جائے گی، ہر بگڑنا کام جو سنورنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اس تسبیح کی برکت سے دیکھیں گے کہ آپ کی اگلی زندگی بہترین ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو تسبیح کرنی ہے وہ کرنی ہے، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ، اے وہاب بہت عطا کرنے والا، یا وہاب اے بہت دے دینے والے، حب لی من نعمت، مجھے دنیا اور آخرت
آخرت کی ہر نعمت سے نواز دیجیے، ہر بلائی سے نواز دیجیے۔ دنیا کی بلائی کا بھی سوال ہے، اس میں آخرت کی بلائی کا بھی سوال ہے، تو اللہ سے مانگیے گا، انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اور اس تسبیح کو بھی رک رک کر، بس بوجھ کی طرح نہیں پڑھنا کہ جلدی جلدی سے پڑھ کر میں فارغ کر دوں، ایسے نہیں پڑھنا۔ اب مانگنے کے لیے بیٹھنے ہیں، مانگنے کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں، اسی انداز میں جیسے ہم کسی کے گھر اگر خدا نخواستہ مانگنا پڑ جائے تو کتنے ادب سے بات کرتے ہیں کہ کوئی بات اسے ناراض نہ کر جائے، کوئی سوال ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ جائے۔ ہم نے اسی طرح سے اپنے عظیم بادشاہ سے مانگنا ہے، تو آپ نے یہ تسبیح کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے، یہ تسبیح کیجئے گا۔ اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت آپ کو کرم ملے گا کہ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی دی جائے گی، اور جہنم سے آزادی کا آپ کو وہ سنایا جائے گا، خوشخبری انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے یہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے یا واحد یا احد یا وہاب، ایک اکیلا واحد وہی رب ہے جس نے دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس جیسا دے نہیں سکتا۔ انشاءاللہ وہ جو جیسے سخاوت کے ساتھ عطا کرتا ہے آپ کو، بچپن سے لے کر اب تک اس نے پالا ہے، آپ کی ہر ضرورت پوری کی، ہر چیز سے نوازا، ہر نعمت دی ہے، جو آپ کے لیے ضروری تھا وہ بھی عطا کیا، جو غیر ضروری تھا اس سے بھی دیا، تو وہ بے شک دینے پر قادر ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ آپ اکیلے ہیں، واحد معبود ہیں، تو یا وہاب ہے، بہت دینے والے اور بہت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو دعا مانگنی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہ الا انت، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری فضل کا، تیری رحمت کا، جس کا تیرے سوا کوئی مالک نہیں۔ آپ اس کے فضل کے امیدوار ہیں، آپ اس سے رحمت جاتے ہیں، آپ بے نیاز نہیں، آپ منہ نہیں موڑ کر بیٹھے، جیسے ایسے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے، اس قدر پریشانی بھی ہو، اس قدر تنگ دستی بھی ہو، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، اس سے مانگتے نہیں، نماز سے بے پرواہ ہیں، اسلام سے بے پرواہ ہیں، تو آپ ان لوگوں میں شامل نہیں، آپ بیٹھے ہوئے اس کا فضل، اس کی رحمت کی امید لے کر۔ پھر آپ نے جو ایک تسبیح ہے سورۃ کوثر کی پڑھنی ہے، سب جانتے ہیں یہ سورۃ کوثر کس قدر افادیت والی ہے، رزق بڑھانے پر، عمر بڑھانے پر، اور زیادہ جتنی بھی نعمتیں آپ چاہتے ہیں اس کے لیے جب جب پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس کو بھی رک کر سمجھ کر سوچ کر پڑھیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر آپ نے 100 بار سورۃ فلق پڑھنی ہے، 100 بار سورۃ ناس پڑھنی ہے، کہ جتنی بھی نظریں ہیں حاسد نظریں ہیں، جتنی بھی غلط سوچ والے بندے آپ کی زندگی میں اگر آئیں، آپ کو نظر لگانا چاہیں یا ان کی نظر ایسی ہو کہ آپ کو لگ جاتی ہو اس نعمتوں کے بعد یا نعمتوں سے پہلے، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہوتے ہیں، حسد کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام نظروں سے آپ کو محفوظ رکھے، آپ کے راستے آسان کرتا جائے، آپ کا رزق بڑھاتا جائے، آپ کی خوشیاں بڑھتی جائیں، ان میں کمی نہ آئے، زوال نہ آئے۔ تو یہ صورتیں اس لیے پڑھی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آسانیاں نازل فرمائے۔ تو یہ 12 تسبیحات جب آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں ضرور منظور فرمائے گا، آپ کو عطا کرے گا، آپ کو نواز دے گا۔ یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں، جیسے ایک مخلص مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس وظیفے کو، اس عمل کو ضرور کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ پھر جو صدقہ خیرات رات کو رکھا ہے وہ صبح اٹھ کے بانٹ دیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگی میں دنیا کی ہر وہ قیمتی چیز دیکھیں گے، نعمت دیکھیں گے، سکون اور سکھ دیکھیں گے جو آپ کو ابھی تک نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اللہ وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو اور سب کو ان اعمال کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ رحمت نازل فرمائے سب پر، آمین ثم آمین۔